بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين صدق الله العظيم۔ 8ویں پارے کے آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا تھا۔ اس قصے کا باقی حصہ 9ویں پارے کے آغاز میں بیان کیا جا رہا ہے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی برائیوں اور فتنہ فساد پر روک ٹوک کی تو ان کے متکبر سرداروں نے دھمکی دی، اے شعیب، ہم تمہیں اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ تم بھی ہمارے دین میں آ جاؤ۔ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ آپ نے جواب دیا، ایسا نہیں ہو سکتا، باقی جو کچھ کرنا ہے کر لو، ہم اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ سورۃ اعراف میں اللہ رب العزت نے انبیاء کا تذکرہ شروع کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے یہ دعویٰ کیا، میں رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں۔ تو فرعون نے مذاق کے طور پر کہا، اچھا اگر واقعی تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ آپ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی، جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک اژدہے کی شکل اختیار کر گئی۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ باہر نکالا، اس سے ایسا نور نکلا جس سے ارض و سما کے درمیان ساری فضا پرنور اور روشن ہو گئی۔ بعض تفاسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب فرعون نے لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا تو ڈر کے مارے تخت سے چھلانگ لگا دی اور بھاگ پڑا۔ پھر اسے یہ ڈر ظاہر ہو گیا کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے ہیں، اس لیے اس نے اپنے مشیران خاص سے کہا کہ یہ ایک جادوگر ہے جو تمہارے اس ملک پر قبضہ جمانا چاہتا ہے، لہٰذا تم مجھے مشورہ دو کہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہمارے ملک میں بڑے بڑے جادوگر ہیں، ان سب کو جمع کر لیا جائے تاکہ وہ ایک مجمع عام کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو شکست فاش دے۔ چنانچہ یہی کیا گیا۔ ایک مخصوص میدان اور معین دن میں مصر کے ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ ساحروں کے جادو کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا تو ساحران مصر بے اختیار سجدے میں گر گئے اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ ان کے قبول ایمان نے فرعون کو سیخ پا کر دیا اور وہ گالیاں گلوچ اور دھمکیوں پر اتر آیا، لیکن ان 9 مسلموں کے دل کی گہرائی میں ایمان کی جڑ چند لمحوں میں اس قدر پیوست ہو گئی تھی کہ فرعون کی دھمکیاں ان کے پائے استقامت میں لغزش پیدا نہ کر سکی۔ 9ویں پارے میں اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کریمہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا، آپ عفو اختیار کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں، وہ اعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے کنارہ کر لیں۔ اس مختصر آیات میں وہ اعلیٰ اخلاق آ گئے ہیں جنہیں اختیار کرنے کی اسلام دعوت دیتا ہے، اور ان برے اخلاق سے بچنے کی تلقین کی آئی جن سے بچنا ایک نیک انسان کے لیے ضروری ہے۔ سورہ اعراف کی ابتدا بھی قرآن کی عظمت کے بیان سے ہوئی تھی اور اس کا اختتام بھی قرآن کی تعظیم اور ادب و احترام کے بیان پر ہوا ہے۔ اگلی سورت سورۃ الانفال ہے۔ سورۃ الانفال مدنی ہے، اس میں 75 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ دوسری مدنی صورتوں کی طرح اس میں شرعی احکام کے بیان کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ خاص طور پر جہاد فی سبیل اللہ کا موضوع اس میں بہت نمایاں ہے۔ یہ سورت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی جو کہ تاریخ اسلام میں ہونے والے غزوات کی بنیاد پر ابتدا تھا۔ اس غزوے میں اللہ کی نصرت کا دیکھتی آنکھوں نے مشاہدہ کیا اور ایک چھوٹے سے لشکر نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو ذلت آمیز شکست سے دو چار کیا۔ سورۃ الانفال کی ایک قابل ذکر خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو 6 بار یا ایھا الذین آمنوا کے محبت آمیز الفاظ سے خطاب فرما کر انہیں ایسے اصول بتاتا ہے جن پر عمل پیدا ہو کر وہ میدان جہاد میں
کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں۔ ان آیات میں جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے ان پر عمل پیرا ہو کر اور جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان سے باز آ کر مسلمان یقیناً دنیا کی سب سے مضبوط اور طاقتور قوم بن سکتے ہیں۔ ایسی جماعت کبھی شکست سے دوچار نہیں ہو سکتی جو دشمن کے مقابلے ثابت قدم رہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت کرنے والی ہو، جو ایسی دعوت پر لبے رہنے والی ہو جس میں دلوں کی زندگی اور عزت و سعادت کا راز پوشیدہ ہو، جو دین میں خیانت کرتی ہو نہ دنیاوی حقوق کی ادائیگی میں خیانت کا ارتکاب کرتی ہو۔ سب سے بہتر یہ وہ خوف خدا اور تقوی کی صفت سے متصف ہو، اور آخری بات یہ کہ وہ روزہ بارود کی بارش میں بھی اللہ کا ذکر کرتی رہے، اس کا کلمہ ایک ہو، اس کی صفوں میں کامل اتحاد ہو، وہ نفسانی اور گروہی تنازعات اور اختلافات میں مبتلا نہ ہو۔ ذرا غور کیجیے، جس جماعت کو یہ صفات پائی جائیں وہ کبھی شکست کھا سکتی ہے؟ یقیناً وہ فتح ہی سے ہمکنار ہوگی، اگرچہ اس کا مقابلہ پہاڑوں ہی سے نہ ہو۔